السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، صحابی و قصر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابوبکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا، جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد از پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوبکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریشی تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت حضر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ کنیت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بے اسلام ہو گئی تھیں۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیٰ کی بیٹی ام القتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن عویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بنت زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ موطا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحافی، ان کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی۔ آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ وسلم میں ممبر پر بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی وراثت گفتاری امانت ہے اور در و داغ گولی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اس روز قریباً 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلامی مفتوح علاقوں میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فرد ہو جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق و شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے چھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا اور حسن انتظام سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدامات اٹھائے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرمودات کے عین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمرانوں اور مختلف نظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی و انتظامی ماڈل سے سیکھیں۔ محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخر سن 13 کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا مولا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کے لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، آمین ثم آمین۔ نوٹ: اس تحریر میں کسی بھی قسم کی غلطی بشمول معنی، املا یا لفظی غلطی پر اللہ کریم کے ہاں معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو اس تحریر میں کسی بھی قسم کا اعتراض یا غلطی نظر آئے تو برائے کرم معاف کرتے ہوئے اصلاح کی خاطر نشاندہی ضرور فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔